نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ ایک سوال آیا ہے کہ روزہ اقدس پر صرف سلام پڑھنا ہے یا دعا بھی مانگنی ہے؟ تو روزہ اقدس پر صرف سلام پڑھنا ہے، اور سلام پڑھنے سے فارغ ہو کر آپ کو بتایا تھا کہ آپ دروازے سے باہر نکل کر پھر جہاں موقع لگے، جگہ ملے، قبلہ رخ کھڑے ہو کر کے دعا مانگیں گے۔ جب ہم روزہ اقدس پر سلام پڑھیں گے تو ہماری پیٹھ قبلے کی طرف ہوگی، قبلہ ہماری پیٹھ کے پیچھے ہوگا۔ پھر باہر نکل کر ہم دعا مانگیں گے قبلہ رخ کھڑے ہو کر کے۔ روزہ اقدس کے سامنے ہاتھ بھی نہیں اٹھانے ہیں، وہاں متوع ہاتھ اٹھانے کو روک دیتے ہیں۔ حج بدل کے تعلق سے سوال پوچھا ہے کہ حج بدل پر روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، جو حضرات مرد ہوں یا خواتین حج بدل کرنے جا رہے ہیں، حج بدل کی بہت فضیلت ہے، اور حج بدل کرنے میں 3 حضرات کو پورے حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو اس کو ثواب ملتا ہے جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے، پورے حج کا ثواب۔ دوسرے، پورے حج کا ثواب اس کو ملتا ہے جو حج کا عمل انجام دے رہا ہے۔ تیسرے، پورے حج کا ثواب اس کو ملتا ہے جو حج بدل پر جانے والے کو خرچ دے رہا ہے۔ تو حج بدل کرنے میں 3 حضرات پورے حج کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی چوتھا حقدار بن جاتا ہے کہ وصیت کرنے والے نے حج بدل کرانے کی وصیت لکھی، وصیت لکھوائی، تو جو وصیت لکھے گا اس وصیت لکھنے والے کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو لہذا فضیلت اس کی یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک شخص سے اپنا فرض حج ادا کر چکا ہے، دوبارہ اللہ نے موقع دیا حج پر جانے کا، تو وہ خود ہی پیسہ خرچ کر رہا ہے۔ تو دوبارہ جانے والا شخص نفلی حج کرنے کے بجائے اپنے کسی مرحوم کی طرف سے حج کرے، کیونکہ اگر وہ نفلی حج کرے گا تو صرف اسی کو ثواب ملے گا۔ ہاں، اگر اپنے کسی مرحوم کی طرف سے حج کرے گا، حج بدل کرے گا، تو اس کرنے والوں کو بھی پورا حج کا ثواب ملے گا، اور جس کی طرف سے، مرحوم کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اس کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ اپنے ماں باپ میں سے کوئی حیات نہیں ہے، ان کی طرف سے کرے، یا وہ کر چکے تھے، اپنے دادا دادی کی طرف سے کرے، ان میں سے کسی کی طرف سے۔ بہرحال یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ حج بدل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حج بدل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب احرام باندھیں گے عمرے کا، تو اس میں نیت کریں گے، اے اللہ، میں نیت کرتا ہوں عمرے کی، میرے لیے آسان فرما، اور جن کی طرف سے حج بدل کر رہا ہے ان کا نام لے کر کہے کہ ان کی طرف سے قبول فرما، پھر لبیک اللہم لبیک پڑھے۔ اب اس کے بعد تلبیہ پڑھتا ہوا آئے بیت اللہ شریف میں، آ کر کے جب نیت کرے گا تو یہاں بھی نیت میں کہے گا، اے اللہ، میں نیت کرتا ہوں طواف کی 7 چکر میرے لیے آسان فرما، ان فلاں صاحب کی طرف سے قبول فرما۔ اس کے بعد جب سعی کرے گا
تو سعی میں نیت کرے، اللہ میں نیت کرتا ہوں سعی کی، میرے لیے آسان فرما، ان فلاں کی طرف سے قبول فرما، اور اس کے بعد حلق کرا لے، عمرہ ادا ہو گیا۔ اس کے بعد جب حج کا وقت آئے گا تو اس میں احرام باندھتے وقت نیت ہوگی، اے اللہ میں نیت کرتا ہوں حج کی، میرے لیے آسان فرما اور میرے ان فلاں صاحب کی طرف سے قبول فرما۔ اب باقی اعمال خود انجام دے گا۔ پھر جب قربانی ہوگی تو قربانی کا جانور وہ اپنی طرف سے ہی قربان کرے گا، اپنی طرف سے ہی ذبح کرے گا۔ ثواب اس کا اسی کو پہنچے گا جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے، لیکن قربانی میں نام اپنا ہی لکھوایا جائے گا۔ پھر طواف زیارت کرنے آئیں گے، طواف زیارت کے بعد سعی کریں گے، پھر طواف وداع کریں گے، ان میں بھی نیت میں یہی نام لیں گے، میں نیت کرتا ہوں طواف زیارت کی، میں نیت کرتا ہوں سعی کی، میں نیت کرتا ہوں طواف وداع کی، میرے لیے آسان فرما، ان فلاں صاحب کی طرف سے قبول فرما۔ اب الحمدللہ یہ پورا حج مکمل ہوا۔ اس میں جن کی طرف سے حج کیا ان کو بھی پورا حج کا ثواب مل گیا، اور اگر ان کے اوپر فرض تھا، جن کی طرف سے حج کر رہا ہے چاہے وہ مرحوم ہو، ان کے اوپر حج فرض تھا تو ان کا حج فرض بھی ادا ہوگا، ثواب بھی ملے گا۔ یا کوئی شخص حیات ہے لیکن اتنا بیمار، اتنا کمزور ہے کہ اب وہ خود چل کے جا نہیں سکتا، تو اس کی طرف سے بھی حج بدل کیا جائے گا۔ تو اس حج بدل کے کرنے کے بعد اس کا حج ادا ہو جائے گا اور اسے بھی حج کا ثواب ملے گا، اور کرنے والے کو بھی پورے حج کا ثواب ملے گا۔ یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ کسی غیر مسلم کے پیسے ہوں اور تلاش کرنے کے بعد بھی وہ نہ ملے تو کیا کرنا ہے؟ تو بہرحال اس کی طرف سے دان پن کر دے، بس اپنے ذمے سے اتار دے۔ اب یہ ہے کہ دنیا میں اس کا اثر پہنچتا ہے، غیر مسلم کو آخرت میں کچھ نہیں ملتا۔ اگر کوئی غیر ایمان والا اس دنیا سے چلا گیا تو آخرت میں تو اس کا کوئی حصہ نہیں، آخرت میں نیکیاں اسے نہیں ملیں گی۔ تو اس کے لیے دنیا میں ہی اس کا اللہ تعالیٰ کچھ کہیں بھلا کر دے، بس اپنے ذمے سے بوجھ اتار دے۔ حج کے حج کے تمام مقامات میں آپس کی دوری کیا ہے؟ آپ کو حج کمیٹی سے کتاب ملی تھی ایک، جی کتاب دی گئی ہے حج کمیٹی کی طرف سے، حج گائیڈ۔ اس حج گائیڈ کے اندر وہ ساری دوری لکھی ہوئی ہے کہ مکہ سے منی کتنی دوری ہے، منی سے عرفات کتنی دوری ہے، عرفات سے مزدلفہ کتنی دوری ہے، اس میں سارا نقشہ لکھا ہوا ہے۔ چلیے بہرحال وہ دوری اس کتاب میں دیکھ لیجئے گا۔ جی حج بدل کی جو قربانی ہوگی، قربانی میں نام تو حج جو کر رہا ہے اس کا ہی نام لکھا جائے گا، جیسے نام لکھتے نا بھئی کس کے نام کی قربانی، تو میں حج بدل کر رہا ہوں محمد عارف، تو میں نام لکھواؤں گا محمد عارف کا ہی۔ قربانی جو جانور ذبح کیا جائے گا اس میں میرا ہی نام لیا جائے گا، لیکن اس کا جو اجر ثواب پہنچے گا وہ اسی جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے اس کو اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ کلیئر ہے؟ ایک سوال اور آیا تھا
کہ ویل چیئر کے ذریعے سے حج کر رہے ہیں، وہ طواف کر رہے ہیں، کوئی مرد یا کوئی خاتون ویل چیئر پہ بیٹھا ہے یا بیٹھی ہے، ایک ویل چیئر چلانے والا ہے، ایک ویل چیئر پر بیٹھنے والا ہے۔ اب اگر ان دونوں میں سے کسی کا وضو ٹوٹ گیا، مان لیجیے 4 چکر پورے ہو گئے تھے، کسی کا وضو ٹوٹ گیا، بیٹھنے والے کا وضو ٹوٹا یا ویل چیئر چلانے والے کا وضو ٹوٹا، تو اس میں کیا کرنا پڑے گا؟ ویل چیئر چلانے والے کا وضو اگر ٹوٹ گیا تو وہ یہ کرے، بہت سیدھی سی بات ہے، جو ویل چیئر پر بیٹھا ہے اس کا وضو باقی، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے چکر باقی ہیں اور 4 چکر پورے ہو چکے تھے، تو یہ ویل چیئر کو سائیڈ میں کہیں ایسی جگہ کھڑی کر دے جو لوگ ڈسٹرب نہ ہو، بہت الگ سائیڈ میں کنارے پہ، اور خود جا کر کے وضو کر کے آئے اور وہیں سے اپنے طواف کا سلسلہ شروع کر دے۔ تو چونکہ 4 چکر پورے ہونے کے بعد اگر وضو ٹوٹتا ہے تو وہ وضو کے چکر باقی رہتے ہیں، تو وہیں سے اپنا سلسلہ شروع کر دے گا جہاں سے اس کا وضو ٹوٹا تھا، باقی کے چکر پورے کرے گا۔ لیکن اگر 4 چکر پورے ہونے سے پہلے وضو ٹوٹا ہے چلانے والے کا، اس میں بھی یہ طریقہ ہے کہ اس کی ویل چیئر سائیڈ میں بجائے اس کو گھسیٹ کے لے جانا لانا، سائیڈ میں کہیں کھڑی کر دے اور جائے وضو کر کے آئے، اور پہلے اپنے جیسے 3 چکر ہو چکے تھے، 4تھا چکر ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ وضو ٹوٹ گیا، اب ان کی ویل چیئر کو وہیں رہنے دے اور اپنا نیت کرے، استقبال کرے، استلام کرے، اپنا پہلا چکر لگا لے اکیلا، دوسرا کر لے، تیسرا کر لے، اور چوتھے پہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہاں تک آ کے اور ان کی ویل چیئر لے کر کے اپنا باقی کے چکر وہ پورے کر لے، کیونکہ ان کے تو چکر باقی موجود ہیں۔ ایسے ہی ویل چیئر پہ بیٹھنے والے کا ٹوٹ گیا، اس کا وضو باقی ہے، تو اس کے لیے بھی یہی عمل کرے گا کہ وہ جا کر کے ان کو وضو کرا کے لائے، اور وضو کرانے کے بعد اب ان کو تو اگر 4 چکر سے پہلے ٹوٹا ہے تو ان کو تو نئے سرے سے طواف شروع کرائے گا، اور 4 کے بعد ٹوٹا ہے تو وہیں سے شروع کرائے گا جہاں سے وضو ٹوٹا ہے، اور اگلے چکر اس کے پورے کرا لے گا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ چلیے اب آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اب الحمدللہ ہم نے حج کے 2 فرض ادا کر لیے تھے کل، اور حج کے 4 واجبات ادا کر لیے تھے۔ حج کے 2 فرض ادا کیے تھے، احرام اور وقوف عرفات۔ حج کے 4 واجبات ادا کیے تھے، وقوف مزدلفہ پہلا واجب، اس کے بعد رمی دوسرا واجب، قربانی تیسرا واجب، حلق سر کے بال منڈوانا چوتھا واجب۔ یہ 4 واجب مکمل کر لیے۔ 10 تاریخ میں وقت کب سے کب تک ہے؟ آپ سے سوال ہے۔ فجر سے لے کر کے اور اگلے صبح صادق تک۔ 11 میں کب سے کب تک وقت ہے؟ زوال سے ہے صبح صادق تک۔ 12 میں کب سے ہے؟ زوال سے ہے صبح صادق تک۔ سورج چھپنے سے پہلے رمی کر لینا مسنون ہے۔ سورج چھپنے کے بعد رمی کرنے کا وقت موجود ہے، لیکن کراہت کے ساتھ، مکروہ ہونے کے ساتھ۔ مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل تو ادا ہو جائے گا لیکن ثواب میں کچھ کمی آ جائے گی۔ جیسے آپ نے قورمہ بنایا، اس میں سارے مسالے ڈالے لیکن نمک نہیں ڈالا، تو اس بغیر نمک کے قورمے کو کھانے سے پیٹ تو بھرے گا؟ ارے بھرے گا یا نہیں بھرے گا؟ آپ نے
قورمہ کھا لیا بغیر نمک کا پیٹ بھرا کہ نہیں بھرا؟ ارے بولتے نہیں، مگر کیا معاملہ ہوا؟ مزہ نہیں آیا، مزے میں کمی رہ گئی، پیٹ بھر گیا، مزے میں کمی رہ گئی۔ تو یہی مکروہ کی مثال ہے، عمل تو ادا ہو گیا، پیٹ بھر گیا، عمل ادا ہو گیا، مزہ نہیں آیا، ثواب میں تھوڑی سی کمی رہ گئی۔ تو مغرب کے بعد سے اور صبح صادق تک اس بیچ میں اگر کوئی گھبراہٹ کی وجہ سے کہ بھئی بھیڑ میں گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ کمزور ہے، معذور ہے، مغرب کے بعد جا کر کے رمی کرتا ہے تینوں دن میں کسی بھی دن، تو اس کی رمی ادا ہو جائے گی، واجب ادا ہو جائے گا، بس کراہت کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اب میں آپ کو ایک خوشخبری اور سنا دوں، جب سے مجمع بہت زیادہ بڑھنے لگا ہے، علماء فقہا کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اب مغرب کے بعد رمی کرنے کی کراہت بھی ختم ہو چکی ہے، لہذا وہ کراہت بھی نہیں۔ لیکن پھر بھی ایک درجے میں اگر آپ کا دل نہیں مانتا، کراہت مان لیجیے ہے بھی، تو کراہت کے ساتھ عمل ہو رہا ہے، مگر عمل مضبوط ادا ہو رہا ہے، سکون کے ساتھ ادا ہو رہا ہے۔ یہ 4 واجب الحمدللہ ہم نے ادا کر لیے۔ اب کام باقی کیا ہے؟ ایک تو ہے حج کا تیسرا فرض طواف زیارت باقی، دوسرا ہے طواف زیارت کے بعد سعی، حج کا 5واں واجب، اور تیسرا کام باقی ہے طواف وداع، حج کا 6واں واجب۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر پہلے سمجھتے چلیے۔ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ طواف کے دوران وضو کا رہنا ضروری ہے، پورے طواف میں باوضو رہنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے طواف بغیر وضو کے کر لیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا اور اس نے وضو نہیں کیا، طواف بغیر وضو کے کر لیا، تو اسے وہ طواف بغیر وضو کرنے کی وجہ سے دم بکرے کا دینا پڑے گا۔ بغیر وضو کے طواف کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ بکرے کا دم واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص طواف زیارت کو ایسے ہی نفلی طواف کوئی ناپاکی کی حالت میں کر لے، تب بھی بکرے کا دم ہوگا۔ البتہ اگر طواف زیارت کوئی ناپاکی کی حالت میں کر لے تو اس کے اوپر اونٹ کا دم واجب ہو جائے گا۔ اگر طواف زیارت ناپاکی کی حالت میں کرے تو طواف کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس کے اوپر کیا ہوگا؟ اونٹ کا دم واجب ہوگا۔ اس مسئلے کو ذہن میں بٹھائیے گا، یہ مسئلہ آگے چل کے میں بتاؤں گا، وہاں کام آئے گا کہ طواف زیارت ناپاکی کی حالت میں اگر کسی نے کر لیا تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا، البتہ ناپاکی کی حالت میں کرنے کی وجہ سے اونٹ کا دم ہو جائے گا۔ ہاں اگر کسی نے اس طواف زیارت کو پاکی کی حالت میں دوبارہ لوٹا لیا تو پھر وہ دم اس کے اوپر سے ختم ہو جائے گا۔ اب یہ لاسٹ فلائٹ والوں کو، یعنی شروع کی فلائٹ والوں کو، یہ مسئلہ کہیں نہ کہیں پیش آ سکتا ہے خواتین کا، تو وہ وہاں پر میں سمجھاؤں گا کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ سبق یہاں تک اتنا سمجھیے کہ مردوں نے، خواتین نے، ناپاک خواتین نے یہاں تک کا سارا عمل کر لیا۔ یہاں تک اب تک جو ہم پہنچے ہیں، تینوں دن کی رمی تک، خواتین کی ناپاکی کا عذر کہیں رکاوٹ بنا نہیں بنا۔
یہاں تک خواتین کا عذر ناپاکی کا ان کے نہ منا میں قیام میں رکاوٹ بنا، نہ عرفات میں رکاوٹ بنا، نہ مزدلفہ میں رکاوٹ بنا، نہ منا میں کنکری مارنے میں رکاوٹ بنا، نہ قربانی میں رکاوٹ بنا، اور نہ ہی سر کے بال کٹوانے میں رکاوٹ بنا۔ یہاں تک الحمدللہ ان کا عمل بالکل مکمل ہوا اور درست ہوا۔ اب آئیے ان کا جو یہ عذر ناپاکی کا رکاوٹ بنے گا وہ بنے گا کہ جب تک پاکی حاصل نہ ہو جائے، حج کا تیسرا فرض جو طواف زیارت ہے، تب تک طواف زیارت نہیں کر سکتی۔ بس یہاں رکاوٹ بنے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ ہاں، اب تک ان کی ناپاکی کا ہی رکاوٹ نہیں بنی، اب رکاوٹ کہاں بنی کہ جب تک پاکی حاصل نہ ہو جائے تب تک یہ خواتین طواف زیارت نہیں کر سکتی۔ بس یہاں پر اس بات ذہن میں بٹھا لیں۔ اب طواف زیارت کے دن کتنے ہیں، وقت کہاں سے کہاں تک ہے، اس کو یاد کر لیں۔ طواف زیارت کا جو وقت ہے 10 ذی الحجہ کا پورا دن اور پوری رات، 11 ذی الحجہ کا پورا دن اور پوری رات، 12 ذی الحجہ کا پورا دن سورج چھپنے سے پہلے تک، یہ طواف زیارت کرنے کا وقت ہے۔ سمجھ لیا؟ پہلا دن کیا ہے؟ زور سے بتائے بھائی۔ 10 کا پورا دن پوری رات، دوسرا 11 کا پورا دن پوری رات، تیسرا 12 کا پورا دن، بس دن ہے، بس رات نہیں ہے، وہ بھی مغرب سے پہلے تک۔ چلیے اب ان جو میں نے 10 کی صبح سے اور 12 کی مغرب سے پہلے تک کا وقت بتایا ہے، ان وقتوں میں، ان دنوں میں کبھی بھی جا کر کے مرد و خواتین طواف زیارت ادا کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی وقت جا کر کے طواف زیارت کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن طواف زیارت کرنے کے لیے ایک مشورہ پیش کر دیتا ہوں۔ طواف زیارت کرنے کے لیے ایک مشورہ کم سے کم اتنے مرد و خواتین کے لیے تو دے رہا ہوں جتنے یہاں پر شامل ہیں سبق میں، اور اللہ نے آپ کی دعا قبول کر کے مجھے حج پر بلا لیا، انتظام فرما دیا، تو جتنی جگہ پر میں بیان کروں گا ان کو بھی یہی مشورہ دوں گا انشاءاللہ۔ مشورہ یہ ہے کہ طواف زیارت 10 تاریخ میں چھیڑنا نہیں، 10 تاریخ کے نہ دن میں نہ رات میں کیا ہے بولو، چھیڑنا نہیں، اور 12 تاریخ کے لیے چھوڑنا نہیں۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ 10 کے پورے دن کے لیے، پوری رات کے لیے چھیڑنا نہیں، اور 12 کے لیے چھوڑنا نہیں۔ اب بچا کیا؟ 11 تاریخ کا پورا دن بچا اور پوری رات بچی، ٹھیک ہے؟ اس 11 تاریخ کے پورے دن پوری رات میں سے بھی، اس میں بھی مشورے کے اندر مشورہ کہ 11 تاریخ میں بھی دن میں مت جانا طواف زیارت کرنے کے لیے، بلکہ عصر کے بعد اپنے خیمے سے روانہ ہونا۔ وجہ ابھی 11 تاریخ 10 تاریخ میں دن میں بہت بھیڑ ہوگی، کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ رمی کر کر کے اور سیدھے بھاگتے ہیں طواف زیارت کرنے کے لیے۔ 10 تاریخ کی رات میں بھی بھیڑ ہوتی ہے، 11 تاریخ کے دن میں بھی بھیڑ ہوتی ہے، اور 11 تاریخ میں جب آپ چل کر کے جائیں گے تو گرمی کی شدت اور تپش بہت زیادہ ہوگی،
اس سے بھی آپ کو بچنا ہے۔ چاہے آپ ٹیکسی کے ذریعے سے جائیں، چاہے بسوں کے ذریعے سے جائیں یا پیدل جائیں، گرمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹیکسی پہ پکڑنے بھی جائیں گے تب بھی کافی دور جا کر کے ٹیکسی ملے گی، گرمی کا سامنا جب بھی کرنا پڑے گا۔ واپس آئیں گے تو ٹیکسی بہت دور پیچھے چھوڑ دے گی، پھر بھی پیدل چلیں گے، گرمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 11 تاریخ کی عصر کے بعد نکلیں گے تو ٹھنڈا وقت یہاں سے شروع ہو جائے گا اور پوری رات ٹھنڈی رات ہوگی۔ اس میں اطمینان کے ساتھ آپ طواف زیارت بھی کر لیں گے اور سعی بھی کر لیں گے۔ بھیڑ اتنی نہیں ملے گی، ٹھنڈا وقت ملے گا۔ مشورہ قابل عمل ہے یا بس ادھر سے سن کے ادھر نکالنے والا ہے؟ قابل عمل ہے۔ عمل کر لیا انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے، عمل نہیں کیا تو جتنے لوگ 10 تاریخ میں دن میں دوڑ لگاتے ہیں، 11 کے دن میں دوڑ لگاتے ہیں، وہ واپس آ کر کے بہت ہی زیادہ پچھتاتے ہیں۔ ہمارے خیمے میں بھی کچھ لوگ دوڑ لگا دیتے ہیں لیکن بعد میں آ کے روتے بھی ہیں، چیخیں نکلتی ہیں ان کی کہ گرمی میں چلتے چلتے، پیدل چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے، وہ روتے ہیں، عورتیں بھی روتی ہیں۔ تو اس رونے سے بچنے کے لیے، گرمی کی شدت اور تپش سے بچنے کے لیے آپ کو مشورہ یہی دیا جا رہا ہے کہ 10 تاریخ میں نہ جائیں، نہ دن میں نہ رات میں، 11 کے دن میں بھی نہ جائیں، 11 کی عصر کے بعد جائیں۔ یہ مشورہ ہو گیا۔ اب طواف زیارت ادا کرنے کا مسئلہ یاد کر لیجئے۔ اگر کسی مرد نے یا کسی خاتون نے طواف زیارت 12 تاریخ کے سورج چھپنے سے پہلے تک نہ کیا تو بعد میں بھی کرنا تو پڑے گا، لیکن وقت سے بعد کیا ہے تو اس کی وجہ سے ایک بکرے کا دم دینا پڑے گا۔ کسی مرد نے، کسی خاتون نے 12 تاریخ کے سورج چھپنے تک بھی نہیں کیا تو کیا کرنا ہوگا؟ بعد میں کرنا بھی پڑے گا اور ایک دم بھی دینا پڑے گا۔ البتہ وہ خواتین جنہیں ناپاکی کا عذر ہے وہ ابھی انتظار کریں گی پاکی حاصل ہونے کا۔ مان لیجئے کسی کو ناپاکی ابھی 11 تاریخ تک بھی باقی ہے تو وہ انتظار کریں گی پاکی ہونے کا۔ پاکی ان کی حاصل ہوئی 13 میں یا 14 میں، 14 میں ہوئی تو 14 میں کر لیں گی پاکی حاصل کرنے کے بعد، اور اس کے اوپر کوئی دم نہیں ہوگا۔ 12 تاریخ میں ان کو پاکی حاصل ہوئی اور وہ پہنچتے پہنچتے ایسے وقت میں پہنچی کہ ان کا طواف زیارت سورج چھپنے کے بعد ہوا تو ان پر دم ہوگا کہ نہیں؟ بھائی وہ تو ایسے وقت میں ان کی طہارت ہوئی کہ بھئی اتنا وقت تھا ہی نہیں جو پہلے کر سکتی، انہوں نے طہارت حاصل ہوتے ہی فوراً دوڑ لگا دی اور جا کر کے کوشش کی، مگر سورج غروب ہو گیا۔ تو چونکہ ان کے اوپر عذر تھا، اس عذر کی وجہ سے چاہے 13 تک رکنا پڑے انہیں، چاہے 14 تک رکنا پڑے، چاہے 15 تک رکنا پڑے۔ 15 تک ایسے کہ کوئی ایسی بھی خواتین ہوں گی جو مزدلفہ سے منی پہنچنا تھا 10 تاریخ میں کہ 10 تاریخ میں ہی عذر شروع ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ 10 تاریخ کا عذر شروع ہو کر کے وہ تو کم سے کم 15-16 میں جا کر کے ختم ہوگا، تو تب تک ان کو انتظار کرنا ہوگا۔ جب ان کی پاکی ہو جائے گی تب وہ طواف زیارت کریں گی۔ اس تاخیر کی وجہ سے
ان کے اوپر دم واجب نہیں ہوگا۔ تو طواف زیارت کا وقت سمجھ میں آ گیا، کب سے کب تک؟ 10 کی صبح سے لے کر کے اور 12 کی غروب سے پہلے تک ہر وقت کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے 12 کی غروب تک نہ کیا تو کیا ہوگا؟ دم واجب ہو جائے گا۔ مشورے کے طور پہ ہمیں 10 کے دن میں نہیں کرنا، رات میں نہیں کرنا ہے، 11 میں عصر کے بعد جا کے کریں گے تو بہتر ہوگا۔ اب آئیے 11 تاریخ میں مثال کے طور پر آپ نے اس بات کو مان لیا، ہماری اس مشورے کو قبول کر لیا، اور وہاں پر ویسے یہاں تو ماشاءاللہ سب اللہ میاں کی گائے بنے بیٹھے ہیں، سب مان رہے ہیں، اور نہ بھی مانے تو سر تو ہلانا ہی پڑے گا، لیکن وہاں نہیں مانتے، وہاں نہیں مانتے ہیں۔ یہ ہمارا ہر سال کا تجربہ ہے۔ خود ہمارے اپنے خیمے کے لوگ جن کو ہم نے وہاں قدم قدم پہ سبق پڑھایا ہے، وہاں پر پھر وہ ہمارے بھی استاد بنتے ہیں، اور وہ الگ الگ ترکیبیں بتا کر کے ٹولی الگ الگ اپنے گروپ بنا لیتے ہیں۔ اپنے گروپ کو کوئی کسی وقت لے کے بھاگ رہا، کوئی کسی وقت، اب ایک گروپ چلا تو دوسرے کے بھی گدگدی اٹھی، اس نے کہا یار جب یہ چل رہا ہے تو چلو ہم بھی چلتے ہیں، تو لہٰذا وہاں پر سب معاملہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں جو مشورے پر چلتے ہیں۔ تو اب میں نے تصور کر لیا کہ آپ سب ماشاءاللہ جیسے یہاں پر سر ہلا رہے ہیں، وہاں پر بھی آپ نے قبول کر لیا کہ ہمیں 11 کی عصر کے بعد وہ طواف زیارت کرنا۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں، ایک پن دو کاج والا مسئلہ بتا دوں میں۔ 11 تاریخ کی رمی کرنے کا ہم نے مشورہ کیا دیا تھا؟ عصر کے بعد کا۔ 11 تاریخ میں اپنے خیمے سے 21 کنکری لے کر کے نکلیں، اس ارادے سے پیسے ویسے بھی اپنے ساتھ میں لے کے نکلیں کہ ہم کنکری مار کے واپس خیمے میں نہیں آئیں گے، بلکہ سیدھے حرم چلے جائیں گے طواف زیارت کرنے۔ 10 تاریخ میں کنکری مار کے واپس خیمے میں آ گئے تھے، آ کے قربانی کروائی، حلق کرایا، یہ سارا کام کیا۔ 11 تاریخ میں عصر کے بعد آپ رمی کرنے جائیں تو واپس نہ آنے کی نیت سے جائیں، عصر کی نماز پڑھ کے جائیں، اپنے ساتھ میں جا نماز بھی لے لیں، ایک پٹھو بیگ بھی لے لیں، چونکہ وہاں پر چپل بھی آپ کو حرم میں پٹھو بیگ میں رکھنے۔ پلاسٹک کی چٹائی ہوتی ہے، وہ ویسی کپڑے کی پلاسٹک کپڑے ٹائپ کا ہوتا ہے، ریکسین ٹائپ کا، اس طرح کی جا نمازیں بہت مل جاتی ہیں، وہ جا نماز بھی فولڈ کر کے اس میں رکھ لیں، سفری جا نماز۔ اب آپ 11 تاریخ میں تینوں شیطانوں کے رمی کر کے آگے بڑھ جائیں۔ آگے بڑھیں گے تو جب آپ عصر کی نماز پڑھ کے اپنے خیمے سے نکلیں گے، وہاں تک پہنچیں گے، رمی کریں گے، پھر آگے بڑھیں گے، کچھ دور چلیں گے، تو کچھ دور چلنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ اب مغرب کا وقت ہو چکا ہے، تو جہاں بھی مغرب کا وقت ہو چکا، وضو آپ کا باقی ہے، اپنی جا نماز بچھائیں اور مغرب کی نماز ادا کر لیں۔ نماز ادا کر کے اب آگے روانہ ہو جائیں۔ ٹیکسی سے جانا ہے تو آپ جیسے ہی جمرات سے نیچے اتریں گے، نیچے اتر کر کے تھوڑا سا آگے چلیں گے، بائیں ہاتھ کی طرف اوپر پل پہ چڑھ جائیں گے تو وہاں آپ کو ٹیکسی مل جائیں گی۔ اور اگر بالکل سیدھے ہی ڈھلان سے سیدھے ہی چلتے رہیں گے، سیدھے چلتے چلتے الٹے ہاتھ پہ البیک آئے گا، البیک سے تھوڑا سا آگے چلیں گے تو پل کے نیچے کو راستہ ہوگا، وہ پیدل والوں کا راستہ ہے۔ پیدل جانا ہے تو آپ سیدھے ہی چلتے رہیں، اور البیک الٹے ہاتھ پہ جہاں آئے، البیک ایک کھانا ہوتا ہے، ہوٹل ہوتا ہے، البیک لکھا ہوتا ہے، تو اس سے تھوڑا سا آگے الٹے ہاتھ پہ آپ مڑ جائیں، اور کسی سے پوچھ بھی لیں بھائی حرم جانا ہے پیدل، تو سب بتا دیں گے، دنیا جا رہی ہوتی ہے۔
آپ پیدل نکل لیں، پیدل چلیں گے اور آرام سے انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ لیکن کسی کو عذر ہے، چلا نہیں جا رہا ہے، پیروں میں تکلیف ہے، تو وہ جمرات سے نیچے اتر کے تھوڑا سا آگے بڑھ کے الٹے ہاتھ پہ پل کے اوپر چڑھ جائیں اور وہاں جا کر کے ٹیکسی پکڑ لیں۔ نہ سمجھ میں آئے تو وہاں پر کسی سے پوچھ لیں بھئی ٹیکسی کہاں ملیں گی۔ اب آپ ٹیکسی سے جائیں یا پیدل جائیں، آپ حرم پہنچ جائیں انشاءاللہ، یا تو آپ عشاء کی نماز وہاں پر با جماعت ادا کر لیں گے، یا کچھ تاخیر سے پہنچے تو ایسے وقت میں پہنچیں گے کہ عشاء کی نماز ہو چکی ہے۔ اب ہم جتنے بھی 2-4 ساتھ میں ہیں، 8-10 جتنے بھی ساتھ میں ہیں، وہیں وضو کر کے استنجا وضو سے فارغ ہو کر کے اب حرم میں وہیں کسی کونے میں کھڑے ہو کر کے پہلے تو عشاء کی نماز ادا کر لیں، اپنی جماعت کریں وہاں، اور جماعت سے نماز پڑھ کر کے سنت نوافل وتر پڑھ کے اب آپ پہنچیے طواف زیارت کرنے کے لیے بیت اللہ شریف کے قریب۔ وہاں جا کر کے آپ کو کتنے کام کرنے ہیں؟ 5 کام کرنے ہوں گے نا جی۔ نمبر 1 تلبیہ بند کریں گے وہاں جا کے جی۔ نمبر 1 کیا کریں گے؟ زور سے بولو۔ دوسرے کندھا کھولیں گے، 2 کام۔ تو پھر اب کیوں کرا رہے ہو؟ جب تلبیہ بڑے شیطان کو کنکری مارتے وقت بند ہو گیا تو اب تلبیہ میں ہاں کیوں کر رہے ہو؟ آپ کو تلبیہ ہمیں ہاں کرنے کے بجائے یوں کہنا چاہیے بڑے میاں تلبیہ تو وہیں بند ہو گیا تھا بڑے شیطان کو کنکری مارتے وقت، تلبیہ ہے ہی نہیں تو بند کیا کریں گے، لہذا پہلا کام بھی نہیں ہے۔ دوسرا کام کندھا کھولنے کا، کہا کہ کندھا کس چیز سے کھولیں گے؟ کیا کرتا اتاریں گے؟ بھئی کندھا تو ہمارا، وہ احرام تو ہمارا حلق ہونے کے بعد منی میں ہی اتر گیا ہے، اب تو کرتے پجامے میں ہے، لہٰذا کندھا کھلنے کا بھی کام نہیں ہے۔ تو 5 میں سے 2 کام تو ہیں ہی نہیں، اب بچے کتنے کام؟ 3 بچے۔ اب آپ ان 3 میں سے پہلا کام کریں گے، کہیے اے اللہ، زور سے بولو بھائی، میں نیت کرتا ہوں طواف زیارت کی 7 چکر میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما۔ حج بدل والے حج بدل والی کہیں گی میں نیت کرتا ہوں، نیت کرتی ہوں طواف زیارت کے 7 چکر میرے لیے آسان فرما اور میرے فلاح کی طرف سے قبول فرما۔ اب اس کے بعد آپ طواف کریں گے۔ ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، جس طواف کے بعد سعی کرنی ہو اس طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے پہلے عمرہ کیا تھا تو عمرے کے بعد سعی کرنی تھی نا طواف کے بعد، تو پہلے 3 چکروں میں رمل کیا تھا۔ آج اس طواف زیارت کے بعد آپ کو سعی کرنی ہے، حج کا 5واں واجب، تو اس لیے اس طواف زیارت کے پہلے 3 چکروں میں کیا کریں گے؟ رمل کریں گے۔ اب آپ سے کوئی کہے گا کہ حاجی صاحب احرام تو ہے نہیں، رمل کیوں کر رہے ہو؟ عمرے میں احرام تھا اس لیے رمل کیا تھا، تو ان کو بتائیں گے رمل احرام ہونے نہ ہونے کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، رمل اس طواف کے بعد ہوتا ہے، اس طواف میں ہوتا ہے جس طواف کے بعد سعی کرنی ہو، اور ہمیں اس طواف زیارت کے بعد حج کا 5واں واجب سعی کرنی ہے، اس لیے ہم پہلے 3 چکروں میں رمل کر رہے ہیں۔ تو پہلے 3 چکروں میں رمل، باقی کے 4 چکر نارمل، اور خواتین بھی اپنے 7 چکر نارمل۔ وہی طواف کا طریقہ سیم، بس نیت خالی الگ تھی۔ نیت کرتا ہوں طواف زیارت کی 7 چکر، باقی سارے کام بالکل جیسے اب تک آپ نے ہزاروں طواف کیے ہوں گے، باقی وہی کام ہے الحمدللہ۔ طواف سے فارغ ہو کر کے آپ 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں گے۔
دو رکعت طواف، 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنے کے بعد آب زمزم سے فارغ ہو کے نواں استلام کر کے اب آپ پہنچ جائیں گے صفا مروہ پر۔ صفا مروہ پہ جا کر کے صفا پہ آپ نیت کریں گے۔ میں نیت کرتا ہوں صفا مروہ کی سعی کی 7 چکر میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما، اور پہلے کی طرح سے آپ سعی کے 7 چکر پورے کر لیں گے۔ اب یہاں پر الحمدللہ حج کا 5واں واجب بھی ادا ہو گیا۔ حج کے 3 فرض ادا ہو گئے اور حج کے 5 واجب ادا ہو گئے۔ یہاں تک کا کام سمجھ میں آ گیا؟ چلیے اب طواف وداع کو میں ابھی روکتا ہوں، کیونکہ طواف وداع اس کا تذکرہ بعد میں کروں گا۔ اب ایک اہم مسئلہ طواف زیارت کا میں یہ بتا دوں کہ فرض کریں کسی خاتون کو 10 تاریخ میں یا 9 تاریخ میں عذر شروع ہوا اور ان کی فلائٹ ہے، پہلی فلائٹ کتنے اپریل کو ہے؟ 3 اپریل کو، 3 جولائی کو، 3 جولائی کو ہے۔ پہلی فلائٹ سے ہی ان خواتین کا نمبر آ گیا، اور جب تک عذر ختم نہیں ہوا، اس عذر کی مدت کم سے کم 3 دن ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے۔ اب کسی کی مدت زیادہ تھی اور وہ عذر ختم نہیں ہوا کہ فلائٹ تیار ہے، تو اب اس میں کوشش کے اعتبار سے ہم کوشش کریں گے جو وہاں پر خادم الحجاج ہیں ان کے ذریعے سے اپنی بات پہنچائیں گے کہ بھائی ہماری فلائٹ 2-4 دن لیٹ کرا دو، کیونکہ ہماری حجن کے ساتھ میں یہ عذر ہے۔ اب حالانکہ یہ عمل بڑا مشکل ہے، بلکہ بڑا مشکل کیا ناممکن سا ہے۔ فلائٹ کسی کی وہاں پر نہیں آگے پیچھے کی جاتی ہے، لیکن ہمیں ہاتھ پیر تو مارنے ہیں اسباب کے طور پر۔ پہلے نمبر پر ہم اسباب کے طور پر کوشش کریں گے، ہاتھ پیر ماریں گے، لیکن کوشش کے باوجود، ہاتھ پیر مارنے کے باوجود ہم کامیاب نہیں ہو پائے، فلائٹ ہماری اسی وقت رہی اور ہماری حجن کا عذر بھی باقی ہے، تو اب ہماری یہ حجن طواف زیارت کے بغیر آ نہیں سکتی۔ مسئلہ یہ ہے اگر مرد نے طواف زیارت چھوڑ دیا یا کسی خاتون نے طواف زیارت کسی بھی وجہ سے چھوڑ دیا ہو، تو طواف زیارت جب تک نہ کر لیں تب تک وہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں رہیں گے، میاں بیوی کے تعلق نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ نکاح نہیں ٹوٹے گا، نکاح تو اپنی جگہ برقرار ہے۔ طواف زیارت شوہر نے نہیں کیا تو شوہر کے اوپر یہ پابندی ہے کہ جب تک طواف زیارت نہ کر لے میاں بیوی کے تعلق قائم نہ کرے۔ کسی خاتون کا طواف زیارت چھوٹ گیا تو وہ ذمہ ہے اس کے کہ ان تعلقات سے علیحدگی بنائے رکھے جب تک کہ طواف زیارت نہ کر لے۔ اب مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ ابھی عذر ختم نہیں ہوا اور فلائٹ تیار ہے، تو بغیر طواف زیارت کے اگر جائیں تو پھر جب تک واپس آ کر کے نہ طواف زیارت کر لے وہ پابندی باقی رہے گی۔ اب ایک تو اتنے دن کی پابندی، دوسرے پھر دوبارہ اتنا خرچہ کر کے آنا پھر طواف کرنا، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اس لیے فقہائے کرام نے اس میں گنجائش نکالی کہ وہ خاتون
مجبوری کی وجہ سے، چونکہ عذر ختم نہیں ہو رہا ہے اور فلائٹ کینسل نہیں ہو رہی ہے، تو اس مجبوری کی وجہ سے وہ خاتون اسی حالت میں اپنے کمرے سے اپنی پوری تیاری کر کے جائیں، کیونکہ مطاف میں جانا ہے تو مطاف میں جانے کی اس مجبوری والی تیاری کر کے جانا ہے تاکہ کوئی مسئلہ وہاں پر پیدا فرش کا نہ ہو۔ اس تیاری کے ساتھ جائیں اور جا کر کے اسی حالت عذر میں طواف زیارت کر لیں، طواف زیارت کے بعد اپنی سعی بھی کر لیں۔ تو چونکہ طواف زیارت کو کیا ہے مجبوری کی وجہ سے، اور سعی جو ہے وہ بغیر اس عذر کی حالت میں بھی ادا ہو جاتی ہے، جیسا کہ میں نے عمرے کے سبق میں یاد کرایا تھا، یاد ہے نا کہ وہ سعی حالت عذر میں بھی اگر کسی نے کر لی ہو جائے گی، لیکن طواف زیارت حالت عذر میں کیا تو اس کے اوپر جو وہ پابندی تھی میاں بیوی والی وہ تو ختم ہو گئی، اس کا فرض ادا ہو گیا۔ البتہ جو میں نے شروع میں مسئلہ بتایا تھا کہ ناپاکی کی حالت میں طواف زیارت کرنے کی وجہ سے اونٹ کا دم واجب ہو جاتا ہے، اب ان کے ذمے ایک اونٹ کی قربانی لازم ہو گئی۔ اب اگر ان کے پاس ابھی پیسے ہیں تو ادا کرا دیں، پیسے نہیں ہیں تو کوئی دقت نہیں، سیدھے اپنے وطن واپس آ جائے۔ وطن واپس آنے کے بعد جب بھی 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد، جس وقت بھی ان کے پاس اتنے پیسے ہوں، کوئی جانے آنے والا ملے عمرے پر، اس کے ذریعے سے وہ پیسے پہنچوا دے، وہ ان کی قربانی وہاں پر کرا دیں گے تو ان کا عمل صحیح درست ہو جائے گا۔ اب آسان، یہ مسئلہ آسان نہیں ہے کہ خاتون ناپاکی کے عذر کو لے کر کے واپس وطن آ جائے طواف زیارت کیے بغیر، پھر وطن میں پابندی کے ساتھ رہے، پھر کسی موقع پر عمرہ کرنے جائے اور عمرہ کرے اور جا کر کے طواف زیارت کر لے تاکہ وہ اونٹ کا دم ساقط ہو جائے۔ اونٹ کا دم بچانے کے لیے اتنے دن کی پابندی بھی صحیح، اور پھر ظاہر بات ہے کہ لاکھوں کا خرچہ بھی کرنا پڑا، تو زیادہ آسان عمل کیا ہے؟ زیادہ آسان عمل یہ ہے کہ اسی حالت میں مجبوری کی وجہ سے طواف زیارت اسی ناپاکی کی حالت میں کر لے تو ان کا فرض ادا ہو جائے گا، یہ مجبوری کی وجہ سے ادا ہوگا۔ اور اس حالت میں طواف زیارت کرنے کا جرمانہ ہے وہ اونٹ کی قربانی۔ اونٹ کی قربانی جب چاہے اسی وقت کرا دے اگر پیسوں کی گنجائش ہو، پیسوں کی گنجائش اگر نہیں ہے تو پھر آنے کے بعد کسی کے ذریعے سے پیسے بھیج کر کے اور وہ قربانی کرا دے۔ اب یہاں تک کا عمل درست ہو گیا الحمدللہ۔ چلیے ہم 11 تاریخ میں رمی کرنے نکلے تھے، عصر کی نماز کے بعد ہم نے رمی کی، آگے چل کر کے مغرب کی نماز ادا کر لی، طواف زیارت بھی کر لیا، سعی بھی کر لی۔ اب رات کے کسی حصے میں ہم الحمدللہ طواف زیارت سے اور سعی سے فارغ ہو گئے۔ فارغ ہونے کے بعد اب ہم واپس پھر مینا آ جائیں، مینا میں آ کر کے آرام کریں، اور 12 تاریخ میں فجر سے لے کر کے اور عصر تک اپنے خیمے میں آرام کریں۔ فجر سے لے کے ظہر تک تو 11-12 کو رمی کا وقت ہے، نہیں بول دو، ہے ہی نہیں۔ ظہر کے بعد بھیڑ بہت زیادہ ہے 12 تاریخ میں، اس لیے ہمیں ظہر عصر کے بیچ میں بھی اپنے خیمے سے باہر نہیں آنا ہے۔ ہاں جب 12 تاریخ میں ہم عصر پڑھ لیں اپنے خیمے میں، اور عصر پڑھ کے
اپنا بیگ اٹھائیے، کمر پہ ڈالیے اور 12 تاریخ کو رمی کر کے اور تینوں شیطانوں کی، اور پھر آگے عزیزیہ کی طرف اپنی بلڈنگ پر پہنچ جائیے۔ 7 تاریخ کی رات میں یا 8 کی صبح میں آپ کو عزیزیہ سے بس لے کر کے آئی تھی، منا خیمے میں لا کر کے چھوڑا تھا، لیکن آج 12 تاریخ کو بس آپ کو واپس آپ کے عزیزیہ میں نہیں لے کے جائے گی، آپ کو پیدل ہی یا ٹیکسی کے ذریعے سے اپنے طور سے خود ہی عزیزیہ اپنی بلڈنگ پر پہنچنا ہے۔ بس اب ہم اپنی بلڈنگ پر پہنچ جائیں گے، پیدل پہنچے یا ٹیکسی کے ذریعے سے پہنچے۔ اب الحمدللہ ہمارے حج کے 3 فرض ادا ہو گئے اور 5 واجبات ادا ہو گئے۔ اب حج کا 6واں واجب باقی رہتا ہے۔ حج کا 6واں واجب ہے طواف وداع۔ حج کا 6واں واجب کیا ہے؟ طواف وداع۔ طواف وداع جب ہم رخصت ہوں گے اس وقت ہمیں طواف وداع کرنا ہوگا۔ اب اس طواف وداع کی پوری کیفیت کیا ہوگی، پورا طریقہ کیا ہوگا؟ طواف وداع کے وقت میں چلتے وقت، یعنی پہلے تو خواتین کو عذر نہیں تھا، لیکن جب اپنے وطن چلنے کا وقت آیا اس وقت خواتین کو ناپاکی کا عذر شروع ہو گیا۔ پھر وہ خواتین ایسی حالت میں کیا کریں گی، اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو کل طواف وداع کی تفصیل آ جائے گی اور ہم حج کے سبق کو مکہ مکرمہ سے لے کر کے اور سرسری طور سے، ابھی تو ہمارا سبق چل رہا ہے 15-20 کی اسپیڈ سے، لیکن کل کو اس کو دہرانے کے لیے ہم 200-250 کی اسپیڈ سے اس کو جلدی سے دہرا کر کے یہیں پہنچا دیں گے آپ کو، لیکن طواف وداع کا سبق آپ کا 15-20 کی اسپیڈ سے ہی سنائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر ہم نے الحمدللہ، میں تو بڑا مایوس تھا، انتظام نہیں ہو پا رہا تھا، یہ کتاب میں نے الحمدللہ تیار کرا لی۔ یہ تو ایک سیمپل پچھلے سال والا ہے، وہ کتاب انشاءاللہ آج 11-12 بجے تک چھپ کر کے آ جائیں گی۔ ایسی یہ کتاب ہے، اس میں ہم نے ڈوری ڈال دی ہے۔ یہ ہمیں کیا کرنا، پہلے میں بتا دوں اس کتاب میں ہے کیا۔ اس کتاب میں ادھر سے کھولیں گے تو اردو کا سارا ہے، اور پلٹ کے ادھر سے کھولیں گے تو سب ہندی میں ہے۔ ہندی پڑھنے والے ادھر سے پلٹ کے اور اردو پڑھنے والے ادھر سے۔ اس میں شروع میں ہی ہم نے لکھوایا ہے، آپ کے پاس یہ کتاب رہے گی، جب مدینہ منورہ سے چلیں گے تو اپنے ساتھ میں رکھ لیں، جب آپ مکہ شہر میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں، پوری دعا اس میں لکھی، آپ دیکھ کر کے دعا پڑھ لیں، کیونکہ ایک شوق ہوگا کیا پڑھیں، تو جب ہمیں یاد نہیں اور دیکھ کر کے پڑھنے میں انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے میں اس میں مزہ آئے گا۔ پھر دوسرے پیج پہ ہے، جب نگاہیں مکہ شہر کے در و دیوار پر پڑھیں تو یہ دعا پڑھیں۔ پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا، بیت اللہ شریف پر نگاہ پڑھنے کی دعا، طواف کا طریقہ، اس کا نیت کا طریقہ، طواف کرنے کا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا پورا طریقہ، اس کے بعد استلام کا، استقبال کا طریقہ، پھر پہلے چکر کی دعا، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں چکر کی دعا۔ 7ویں چکر کی دعا سے فارغ ہو کر کے پھر آپ 2 رکعت ادا کریں گے، اور 2 رکعت ادا کر کے سامنے جو مقام ابراہیم دکھائی دے گا وہاں کھڑے ہو کر کے پڑھنے کی ایک دعا ہے ماں ترجمے کے، آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، ترجمہ پڑھنے میں بڑا مزہ آئے گا۔ پھر اس کے بعد ملتزم کے سامنے کھڑے ہو کر کے کون سی دعا پڑھنی ہے اس دعا کو پڑھیں گے اور ترجمہ پڑھیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ اس کے بعد پھر جب آپ آب زمزم پئیں گے تو آب زمزم کی دعا،
اس سے فارغ ہونے کے بعد سعی کرنے کی نیت اور دعا، اور جب آپ میلین اخضرین ہری بتی پر پہنچیں گے، اس ہری بتی میں رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم پوری دعا ہے، وہ پوری دعا۔ اس کے بعد حلق یا قصر ہو گیا، یہ کتاب ہماری الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ تو اس کتاب میں ہم نے اتنی دعاؤں کو جمع کر دیا ہے، وہ یہ تمام دعائیں اس کتاب میں بھی ہیں۔ اس کتاب میں جس طریقے سے ہم نے آپ کو سبق پڑھایا ہے تو وہ طریقہ بھی اس کے اندر ہے۔ اب آپ نے 10 دن سبق پڑھا، آج 9 دن، کل 10 دن ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اب جب پرسوں سے اس کتاب کو پڑھنا شروع کریں گے تو پوری طرح کتاب سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ساری دعائیں اس میں بھی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم طواف کر رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ہم اس کتاب کو ہم نے گلے میں اس طرح سے ڈال لیا۔ اب ہمارے دونوں ہاتھ فری ہیں، ہم گئے، جا کے استقبال کیا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، استلام کیا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، چوم کے چلے، اور چلنے کے بعد اب ہم نے کتاب کا یہ پیج کھولا اور پہلے چکر کی دعا پڑھنی شروع کر دی۔ پہلے چکر کی دعا عربی میں بھی پڑھی، ترجمہ پڑھا، بڑا مزہ آئے گا، سمجھ میں آئے گا کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں۔ پھر دعا ہماری کچھ دور جا کے ختم ہو گئی، پھر آپ اپنے اردو زبان میں کچھ بھی مانگیے، عربی زبان میں کچھ ہی مانگیے، اور تیسرا کلمہ پڑھتے رہیے۔ رکن یمانی پر ربنا آتنا فی الدنیا پڑھیے۔ جب رکن یمانی سے رکن حجر اسود پر آ جائیں گے، اب آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے، اب آپ نے کتاب چھوڑ دی، استلام کرنا ہے، تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کتاب کو آپ اگر لے کے ساتھ میں چلیں گے، استلام کرنے کا نمبر آئے گا تو یوں کریں گے، پھر اس طرح سے کرنی پڑے گی، اس میں دشواری بار بار ہوگی۔ یہ کتاب ہمارے گلے میں ایسے پڑی ہے، کوئی دقت نہیں۔ اب نماز پڑھنے کا نمبر آئے گا تو ہم نماز پڑھتے وقت اس کو جیب میں رکھ لیں گے ایسے۔ اس کا سائز میں نے آنے والی کتاب کا تھوڑا چھوٹا کرا دیا ہے، وہ کٹنگ کرا دی، یہ جیب میں رکھی ہے، ڈوری لٹکی ہوئی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی دشواری نہیں۔ تو یہ کتاب دعا والی انشاءاللہ، اور یہ کتاب مسائل والی، اور جس احرام کی حالت میں صابن خوشبو والا استعمال نہیں کرنا ہے، وہ صابن اس کی جگہ کون سا ہونا چاہیے، انشاءاللہ وہ صابن، اور کچھ حج کے پرچے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دیے جائیں گے۔ یہ سارا سامان میرا ارادہ یہ تھا کہ میں آج ہی تقسیم کر دوں، لیکن یہ والی کتاب یہ تو آ گئی ہے، ابھی ہم نے منگوا لی ہے۔ یہ والی کتاب 11 بجے یا 12 بجے تک پہنچ پائے گی، اس لیے اس کے بغیر معاملہ ادھورا رہ رہا تھا۔ تو انشاءاللہ یہ ساری کتابیں کل تقسیم ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آپ کے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، اور آپ حضرات کے سفر حج کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔